إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں اسلام کی آمد کے بعد سے اب تک شاید ہی کوئی دور ایسا گزرا ہو جو حق و باطل کی کشمکش سے خالی رہا ہو، اور قیامت تک حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی جاری رہے گی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ اللہ کے دشمنوں نے جب جب اللہ کے دین کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی یا اسے قابل اعتراف ٹھہرایا، بالآخر انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ آج بھی آپ غور کریں، جبکہ پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، اسلام اپنی ممتاز تعلیمات، اپنے محاسن و فضائل اور اپنے دلائل و حقائق کی بنیاد پر تمام ادیان، تمام مذاہب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی شہادت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار معلوم ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے پیش گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام، دین، قرآن، حدیث، حق ہمیشہ یہ غالب رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ البتہ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا عروج، آج مسلمان پستی اور ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں جا گرے ہیں۔ اس میں بنیادی سبب ان کا خود کا کردار، ان کی بدعملی، ان کی بے عملی، دین سے بیزاری ہے۔ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کا عروج اسی وقت ممکن ہے، ان کو اسی وقت نصیب ہوگا جب وہ عملاً قرآن و سنت سے وابستہ ہوں، جیسا کہ خیر القرون اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں اسلامی فتوحات کے پرچم لہرائے تھے، اور قرآن کی عظمت، قرآن کی بزرگی، قرآن کی اثر انگیزی اور قرآن کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی الہامی کتاب ہے، اور تمام الہامی کتاب میں اس کتاب کو یہ فضیلت اور امتیاز حاصل ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں جو آج آسمانی کتابیں کہی جاتی ہیں وہ مبدل ہیں، محرف ہیں، مغیر ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو صرف اور صرف یہ تحریف و تغیر سے پاک ہے، اور من معن اسی طرح محفوظ اور اسی شکل میں مامون ہے جس شکل میں اتاری گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، اس لیے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکتی، نہ اس کے کسی حصے کو باہر نکال سکتی ہے اور نہ اس میں باہر سے کسی چیز کو داخل کر سکتی ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں لکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ حفاظت دراصل اسی بات کی اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ باہر کی کوئی شے اس میں داخل نہیں کی جا سکتی اور اس کے اندر کی کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور یہی دراصل اس کی حفاظت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی پیش گوئی ہمیشہ اور آج کی دنیا تک، اب تک جب سے اسلام آیا اور قرآن نازل ہوا ہے، بالکل صحیح اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ یہی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، نظم و اسلوب، قصص و امثال اور تراکیب میں یکتا و تنہا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جو ادبا کہے جاتے ہیں عربی زبان کے، وہ اس کے سامنے بالکل مجبور ہیں۔ نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دنیا کی کوئی شخصیت، نہ اس جیسا کوئی قوم کلام پیش کر سکی ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک اس طرح کا کلام پیش کر سکتی ہے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب نے انسانی زندگی کے تمام مسائل، خواہ وہ روحانی ہوں یا نفسیاتی ہوں، اخلاقی ہوں یا معاشرتی ہوں، معاشی ہوں یا سیاسی ہوں، ہر طرح کے مسائل کا حل، مکمل اور کامل حل، صحیح طور پر انسانی طبیعت اور ذوق و فطرت کے مطابق انسان کے سامنے پیش کیا ہے، جبکہ دیگر کتابوں کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔
اس کتاب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، اس کتاب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں عالمگیر تعلیمات موجود ہیں، ایسی عالمگیر تعلیمات موجود ہیں جو قیامت تک انسانیت کی ہدایت کی صلاحیت رکھتی ہیں، قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی یہ خاصیت، اس کتاب کی یہ خصوصیت، اس کتاب کی یہ عظمت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کتاب نے آج کی جدید سائنسی تحقیقات ایسے ایسے حقائق و معارف و دقائق اور علوم پیش کیے کہ جدید سائنسی تحقیقات آج تک اس پر حرف گیری نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی یا دنیا کی غیر مسلم طاقتیں اور قوتیں اور شخصیتیں قرآن کی صداقت اور حقانیت ماننے پر مجبور ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت سائنسی اور تحقیقی اعتبار سے اس پر حرف گیری نہیں کر سکی۔ جو علوم، جو معارف، جو حقائق، جو دلائل اور جو معارف اس نے پیش کیے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی کاٹ نہیں کر سکی۔ اس کتاب کی یہ خاصیت، قرآن کی بلند شان کا اندازہ یہ لگائیے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے اس کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اتارنے والا کون ہے؟ بیچ میں واسطہ کس سے ہے؟ نزل به الروح الامین علی قلبک۔ یہ روح الامین، امانت دار فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کتاب کی صداقت میں، اس کتاب کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، اور اس کے عقیدے کے اساس میں یہ بات شامل ہے، بنیاد میں شامل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اور سورہ بقرہ میں قرآن کی شروعات میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن تمام فرشتوں میں سب سے اشرف فرشتہ، سب سے افضل فرشتہ جبریل لے کر اترتے ہیں۔ کس پر لے کر اترتے ہیں؟ سارے انسانوں میں سب سے افضل اور اشرف انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سب سے اشرف حصے قلب اطہر پر لے کے اترتے ہیں، اور روئے زمین کے سب سے مبارک حصے، روئے زمین کے سب سے بہترین حصے مکہ اور مدینے کی زمین پر لے کر اترتے ہیں۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن تمام زبانوں کی سب سے بہترین اور اشرف اور افضل زبان عربی زبان میں اتارا گیا، افضل امت محمدیہ پر اتارا گیا، اور اس کی خصوصیت کا اندازہ لگائیے، یہ افضل مہینے رمضان المبارک کی اور سب سے اشرف رات لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی تاثیر اور قرآن کی عظمت، قرآن کے عجائبات، قرآن کی اثر انگیزی، قرآن کی تاثیر، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اپنوں کیا، غیروں کیا، دشمنوں نے بھی جب قرآن سنا تو وہ اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکے۔ سمجھنے والے، نہ سمجھنے والے عربی زبان، وہ بھی جب قرآن سنتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کی اثر انگیزی کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر تاثیر ہے، غرچہ ان کی عداوت، ان کا تعصب، ان کا حسد اور بغض، ان کا مذہب اس سے بیزار کرتا ہو، لیکن قرآن کی اثر انگیزی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کے بہت سے واقعات معلوم ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس میں قرآن کی سماعت کا دخل ہے، قرآن کی اثر انگیزی کا دخل ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی یمن کے سردار تھے، اسید بن حضیر مدینہ کے انصاری صحابہ کے سردار میں سے تھے، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اسلام کے قبول کرنے میں سماعت قرآن کا بہت بڑا دخل تھا، اور غیروں نے، یعنی قرآن جو مکہ میں نازل ہوا، مکہ کے سرداران، بڑے بڑے دشمنان نے قرآن کی اثر انگیزی کو تسلیم کیا۔ عتبہ بن ربیعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، چوٹی کے دشمنوں میں سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال کے متمنی ہو، دولت کے خواہش مند ہو، آپ عزت و سرداری چاہتے ہو، تو ہم آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ
آپ دعوت سے بیزار ہو جائیں، دعوت دین سے آپ بیزار ہو جائیں، جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بری کر لیں، الگ کر لیں، ہم آپ کے قدموں میں یہ نچھاور کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی چند آیات اس کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کی اثر انگیزی یعنی اتنا متاثر ہوا کہ اس کی اثر انگیزی اس نے تسلیم کی، اور اپنے قوم کے پاس جب واپس لوٹا اس نے کہا کہ میں نے آج ایسا کلام سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، واللہ ما هو بسحر ولا بشعر ولا کہانہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ نہ وہ کوئی شعر ہے، نہ وہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانت ہے۔ اس لیے قوم کے لوگوں، اے ابو جہل، اے قرآن اور حدیث کے مخالفین، اے دین کے مخالفین، اے محمد کے مخالفین، سن لو، یہ جو کر رہا ہے جس حال پہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ ولید بن مغیرہ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، بڑا مالدار ترین انسان تھا۔ سورہ مدثر کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس خبیث کا تذکرہ فرمایا ہے، اس بدطینت کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن پر معترض تھا، قرآن کا منکر تھا، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سننے کے بعد اس کا تأثر دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، اتنی جامع کلمات اس نے کہے ہیں اپنی زبان سے قرآن کے تعلق سے، پھر بھی وہ قرآن کا منکر بن کے مرا، دین کا منکر بن کے مرا۔ کہتا ہے کہ واللہ ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانہ لیعلو ولا یعلی علیہ۔ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، واللہ ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے چاشنی بھی رکھی ہے، لذت بھی رکھی ہے۔ وان اعلاہ لمثمر، اس کی جو باغ ہیں، اس کی جو تنے ہیں وہ پھلدار ہیں، اس کے تنے بھی پھلدار ہیں۔ وان اعلاہ لمثمر وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی گہری ہیں، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی گہری ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، آخری جملہ بڑی پتے کی بات کہہ گیا، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، قیامت کی باسی تک یہ قرآن غالب رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ قرآن کے بارے میں کافر کی گواہی ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ ہمیشہ غالب رہے، وَإِنَّهُ يُعْلَى وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہ قرآن، یہ کلام ہمیشہ اللہ کا غالب رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے بڑے بڑے عظیم لیڈران جن کو بڑے قدر کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے اس ملک کے اندر دیکھا جاتا ہے، جنہیں بابائے قوم کہا جاتا ہے، قوم کا رہنما کہا جاتا ہے۔ آپ قانون کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، قانون جس ملک کے لکھا گیا ہے، اس قانون کے لکھنے والے نے اور اس ملک کے بڑے بڑے عظیم لیڈران نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا تھا، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ جب قانون کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قانون لکھنے والے نے قرآن کو سامنے رکھا تھا، وہ قرآن سے حد درجہ متاثر تھا، وہ دین سے متاثر تھا، قرآن کی عظمت کا معترف تھا۔ اسی طرح بابائے قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی قرآن کا مطالعہ کرتے تھے اور قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کیے ہوئے تھے۔ ان غیر مسلموں کو قرآن کے اندر معترض چیزیں، وہ چیزیں جو قابل اعتراض ہیں، وہ چیزیں نہیں دکھی، لیکن ایک بدطینت، خبیث الفطرت، بدطینت انسان کو، بدبخت کو بعض چیزیں نظر آ گئیں اور اس نے اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کو نشانہ بنا دیا، اور آج وہ باتیں ہمارے سامنے آئی گئیں اس کی زبان سے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں کو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ بنجر کر دیتا ہے، پھر ہدایت کا پانی ان کے دلوں پر کام نہیں کرتا، پھر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی انجام بد ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر، ایک شخص تھا مسلمان ہو گیا، عیسائیت سے اس نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اس نے یاد کی، اس کی تفسیر کا علم حاصل کیا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ قرآن جو میں نے بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دیا ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ یہ قرآن کا گستاخ تھا، قرآن کا گستاخ تھا، رسول کا گستاخ تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس کو موت کے بعد اس کو انجام، دنیا کے سامنے اس کا انجام پیش کیا، ایسا بد انجام عذاب قبر میں مبتلا کیا، اس کے موت کے بعد اس کی قبر اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمان اس کے ساتھ
گستاخی کر رہے ہیں، اس کی ناش کو قبر سے باہر نکال کر پھینک دے رہے ہیں، بار بار وہ ڈالتے رہے اور بار بار ناش باہر آتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندہ اس لاش کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور قرآن کے گستاخ کا یہ انجام بد ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین رویہ برتے گا تو اس کا تو ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کے دشمنوں کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں، دین کے دشمنوں کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں، اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات اور مثالیں موجود ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کی جمع و تدوین کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بات ہر کوئی شخص جانتا ہے، جیسا کہ میں نے تذکرہ بھی کیا، کہ قرآن رمضان المبارک کی مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، لیکن پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ لوح محفوظ سے بیت العزت تک پورا قرآن ایک ساتھ آیا، لیکن وہاں سے 23 سال کے عرصے میں احوال، حالات اور واقعات کے مقتضا کے مطابق وقتاً فوقتاً یہ قرآن مکمل آتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کے دو ذریعے تھے، ایک لوگ قرآن کو حفظ کر لیتے تھے، دوسرا حفظ کی قرآن کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن کو لکھوا لیا کرتے تھے، خواہ وہ ہڈیوں پر ہو، چمڑوں پر ہو، پتھروں پر ہو، تختیوں پر ہو، اور اسی طرح کچھ لوگ سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن لکھ لیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ناسخ و منسوخ کے مسائل تھے، آیات قرآن اور سور قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے بھی مسائل تھے، اور جو بعد کے زمانے میں جن اغلاط کا اندیشہ تھا اس زمانے میں اس کا اندیشہ نہیں تھا۔ انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا۔ ہاں، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت ہی حفاظ تھی، قرہ تھی، انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دھوکے سے کفار نے بیر معونہ میں 70 قرہ کو، 70 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یمامہ کی جنگ میں جو 11 ہجری میں پیش آئی، اس میں 70 صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی اس بات پر کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ اس طرح جو قرآن مختلف اشیاؤں میں ادھر ادھر تھا، پتھروں پہ، چمڑوں میں، سینوں میں، اور اسی طرح تختیوں پہ جو لکھا ہوا تھا، ہڈیوں میں لکھا ہوا تھا، سب کو جمع کیا گیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری سونپی کہ آپ قرآن کو جمع کرائیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذمہ داری سونپی گئی، اس میں دیکھی کہ اعلیٰ درجے کی احتیاط برتی گئی تھی، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے جاہل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے لوگوں کی جہالت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی اعلیٰ درجے کی احتیاط برتی گئی تھی اس کا اندازہ لگائی، کتنی سخت شرائط رکھی تھی کہ جو آدمی آئے اور یہ بتائے کہ یہ قرآن کا حصہ اس کے پاس ہے تو اس کو کیسے قبول کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی شخص آئے اور بتائے کہ قرآن کا فلاں حصہ اس کے پاس ہے تو اس وقت تک اس سے وہ حصہ قرآن کا نہ لیا جائے، نقل نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ خود نہ بتائے کہ اس نے یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی تو جو بھی آئے اور وہ قرآن کا حصہ آپ کے سامنے زید بن ارقم کے اور ان کی کمیٹی کے سامنے پیش کرے، اس وقت تک اسے قبول نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا پیش کیا گیا قرآن کا وہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائے گئے صحیفوں میں موجود نہ ہو۔ تیسری چیز، جو بھی وہ حصہ قرآن کا لے کر آئے گا اسے سبع احرف پر شامل ہو۔ احرف یعنی 7 لہجوں میں جو قرآن اتارا گیا لغت قریش میں، اس پر شامل ہو۔ چوتھی جو شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو بھی قرآن کا حصہ سامنے لایا جائے، حفاظ کرام کی تعداد جو ہے، حفاظ کرام کی جو جماعت ہے وہ اس کی تائید کرے کہ ہاں قرآن کا یہ حصہ ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ اس کی تائید کریں۔ پانچویں جو شرط رکھی گئی تھی، یہ شرط رکھی گئی تھی کہ قرآن جو حصہ اس کا لا کر پیش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ آیات اور سور کی ترتیب کے مطابق ہو۔ جو آپ نے آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب اپنی زندگی میں بتائی تھی، اور آیتوں اور سورتوں کی ترتیب یہ ہے تو یہ توقیفی ہے، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب مقرر فرمائی تھی، تو وہ موجود ہو۔ اس طرح کی بڑی سخت شرائط رکھی گئی تھی۔ اور جو چھٹی شرط یہ تھی کہ 2 عادل گواہ ہر ایک آیت پر شہادت دیں۔
جو بھی حصہ جو لائے اس پر وہ 2 عادل گواہ شہادت دیں. اس قدر سخت شرائط رکھ کر انتہائی احتیاط کے بعد قرآن کریم کو جمع کیا گیا. آج بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں نے قرآن کے اندر یہ آیتیں بعد میں داخل کر دیں، شامل کر دیں. قرآن پر تحریف کا نعوذ باللہ الزام لگایا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ذرا اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین سے خوف کا ذرا اندازہ لگائیے. ابن جریر رحم اللہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر صحیح اثر نقل کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں ایو ارض تقلنی و ایو سماء تضلنی اذا قلت فی القرآن بما لا اعلم. اگر میں قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے سمائے گی اور کون سا آسمان مجھے چھپائے گا. کون سی زمین مجھے اپنے اندر سمائے گی اور کون سا آسمان مجھے چھپائے گا اگر میں قرآن کے بارے میں کوئی رائے اپنی طرف سے دے دوں. یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا اور قرآن کے ساتھ احتیاط کا عالم ہے. کیسے الزام لگا دیا جاتا ہے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پر؟ یہ ان کے بغض بولتا ہے، یہ ان کے عداوت صحابہ بولتی ہے کہ وہ واقعی اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں. ان کا اسلام سے کوئی لگاؤ، کوئی وابستگی نہیں ہے. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے بعد یہ کیا گیا کہ بڑی اغلاط، جب اسلامی مملکت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی اور اسلامی فتوحات کثرت سے ہونے لگی، عربوں کے ساتھ اجمی بھی شامل ہو گئے، اس دور میں بڑی اغلاط ہونے لگی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح آرمینیا اور آذربائیجان کے بعد جب وہ لوٹ رہے تھے تو وہ آئے واپس، اور انہوں نے اہل عراق اور اہل شام کا جو اختلاف تھا قرآن کی قراءت کے اندر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ امیر المومنین اس امت کو بچا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت اپنی کتاب میں اختلاف کر کے تباہ و برباد ہو جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور بڑھ گئی اور انہوں نے زید بن ثابت کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحائف جمع کیے گئے تھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیں اور قرآن کے مصحف کے اندر جو انہوں نے جمع کیا تھا جو شاذ قراءات ہیں شاذ قراءت کو نکال دیجئے جو بعد میں آسانی کے لیے شامل کی گئی تھی، صحابہ کے تفسیری اقوال کو نکال دیجئے، اور اس طرح انہوں نے سارے صحیفوں کو سامنے رکھ کے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا اور اس کے بعد سارے اسلامی ممالک میں تقسیم کرا دیا اور سب کے درمیان یہ فرمان جاری کر دیا کہ اس مصحف کو جو بھیجا جا رہا ہے جس میں متواتر قراءت کو بھی سما دیا گیا ہے، اس کو وہ پڑھیں، اس کو لاگو کریں اور اس سے پہلے کے جو صحائف اور مصحفوں کے پاس موجود ہیں اسے نظر آتش کر دیں. اس طرح انتہائی درجے کے بعد قرآن کو محفوظ کیا گیا اور قرآن کو کتابی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. آج بڑی آسانی سے قرآن پر تحریف کا الزام لگا دیا جاتا ہے. ذرا اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کیا کہتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ آگے سے کوئی باطل اس کتاب میں پھٹک سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نازل کردہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جس کے حکم کو، جس کی آیات کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَهْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ رسول بھی ہمارے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بنا لاتے، لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين، ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے. فما منكم من عهد عنه حاجزين، اس کام سے تم میں سے کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں تھا. جب رسول کے بارے میں ایسی دھمکی بیان کی جا سکتی ہے تو صحابہ کرام کے سامنے کے تعلق سے، صحابہ کرام و خلفاء راشدین کے تعلق سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ جو گستاخیاں کی. آج عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ آج کوئی بدبخت، کوئی بدقیرت اٹھتا ہے، اسلام، پیغمبر اسلام، صحابہ اور اسی طرح قرآن کے سلسلے میں گستاخانہ کلمات کہہ دیتا ہے. مسلمان سراپا احتجاج بن کر سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور چند دن اپنے غم و غصہ کا اظہار کر دیتے ہیں اور اسی طرح ویب سائٹ کا انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کا سہارا لے کر اسٹیٹس کے ذریعے سے اپنے غم و غصہ کا اظہار کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. کبھی مسلمانوں ہم نے کبھی یہ غور کرنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچنے کی کوشش کی کہ ان کی وجوہات کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، آخر یہ گستاخانہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟
ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو کتنی جگہ دی ہے، قرآن کو کیا مقام دیا ہے، کیا ہم قرآن کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اپنے معاملات میں، اپنے رفتار و گفتار میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں اور اپنے تجارتوں میں، اپنے دیگر معاملات میں ہم قرآن کو برتتے ہیں، قرآن کے احکام کو، اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارے اندر جذبہ موجود ہے؟ ہم نے قرآن کو موم کی ناک بنا لیا ہے، جو اس کے فیصلے، جو اس کی باتیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم عمل کرتے ہیں، اور جو ہمیں شاد گزرتی ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو مسجدوں تک ہم نے محدود کر لیا ہے، کچھ مخصوص جگہیں وہاں تک ہم نے محدود کر لیا ہے، ورنہ قرآن سے ہم نے اپنا تعلق جسمانی طور پر تو صحیح جوڑا تو ہے لیکن قلبی طور سے نہیں جوڑا ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن سے ظاہری سے کے طور پر ہو اور ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی ہو تو قرآن یہی ہمارے زندگی میں انقلاب برپا کر دے، اور کیوں نہ برپا کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، آپ کی پیشگوئی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ آپ عروج ترقی چاہتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، صرف ظاہری طور پر نہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، بلکہ دل سے اس کی اثر انگیزی کو تسلیم کیجیے۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں، قرآن کے مطالبات کیا ہیں، قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن کیسے سمجھا جائے، اسے کیسے نافذ کیا جائے، قرآن کی تبلیغ کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی دعوت کو غیر مسلموں تک کیسے عام کیا جائے، ان وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ سیخ پا ہونے کی، چیخنے چلانے کی، برہمی کا اظہار کرنے کی، غم و غصہ کے اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جذبات، یہ جذباتی کام، یہ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، ہمارے خود اس میں کمی ہے، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تعلق سے پڑھتے تھے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب ہمی وغمی، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر چڑھے، خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ دیا تو انہوں نے دعا کی، اللہم اجعلنی تدبر والتفکر فی القرآن، وہ قرآن میں تدبر و تفکر کی توفیق اللہ سے طلب کر رہے تھے، اور انہوں نے دعا کی آگے، اے اللہ جب تک میں باحیات رہوں تا دم حیات مجھے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خلفائے راشدین کا حال تھا، یہ ان کی دعا تھی، یہ قرآن سے اثر انگیزی کی ان کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو اپنے دین، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت و نصرت عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، اور جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کو ان کے عزائم اور منصوبوں میں ناکام کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے سینوں کو قرآن کی تلاوت، قرآن کے تدبر سے معمور فرما دے، حب صحابہ سے معمور فرما دے۔ یا رب العالمین تیرے دین کے جو دشمن ہیں ان کو، جو ان دین کی دشمنی میں انتہا تک پہنچ گئے اور ساری حدوں کو فلانگ دیا ہے، الہ العالمین اس دنیا کی زندگی میں ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، تاکہ وہ بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائیں۔ اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔